نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا درس دو صورتوں پر مشتمل ہے، سورۃ والطور اور سورۃ النجم۔ پہلی سورت والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ اللہ جل شانہ نے یہاں کچھ چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ سب سے فرمایا طور کی قسم، اس سے طور پہاڑ مراد ہے۔ وکتاب مسطور، اور قسم ہے کتاب کی جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہوئی ہے۔ اس سے مراد یہ تو لوح محفوظ ہے یا اعمال نامہ ہے یا پھر قرآن مقدس ہے۔ فرمایا والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور کی۔ یہ بیت المعمور کعبہ کے بالکل محاذات میں 7ویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے۔ وہ وہاں طواف کرتے ہیں، ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، جو ایک بار کر لیتا ہے پھر اس کا نمبر نہیں آتا۔ فرمایا والسقف المرفوع، قسم ہے بلند چھت کی، اس سے مراد آسمان ہے۔ والبحر المسجور، اور قسم ہے اس دریا کی جو پانی سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ اتنی قسمیں اٹھا کر اللہ جل شانہ جو بات بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ قسم کھا کر بتایا کہ اللہ کے عذاب نے آ کر رہنا ہے، اس عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا، دفع نہیں کر سکتا۔ کتنی اہمیت سے اللہ جل شانہ آخرت کی بات کو بیان کر رہے ہیں تاکہ بندے سمجھ جائیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلمان ہونے سے پہلے کہتے ہیں میں مدینہ منورہ آیا تھا کہ جنگ بدر کے جو قیدی تھے ان کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں۔ جب میں وہاں پہنچا تو فجر کی نماز آپ علیہ السلام پڑھا رہے تھے اور اس میں سورۃ طور کی آپ نے تلاوت کی۔ آپ علیہ السلام کی آواز اتنی بلند تھی کہ مسجد نبوی کے سین میں بھی جا رہی تھی اور میں اس سورت کو سن رہا تھا۔ جب آپ یہاں پہنچے، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، قسم ہے اللہ کے عذاب نے آ کر رہنا ہے، اس عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا۔ فرماتے مجھ پر خوف طاری ہو گیا، میں گھبرا گیا، تو میں نے قیدیوں کی بات کرنے کے لیے آیا تھا وہ میں بھول گیا، بلکہ کلمہ پڑھ کر خود آپ علیہ السلام کا قیدی بن گیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے اس صورت کے اندر کچھ اہل جنت متقی کے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین۔ یہ جنت کی چند نعمتوں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ترتیب خداوندی یہ ہے، پہلے اگر عذاب کا ذکر ہو تو اللہ اس کے فوراً بعد جنت کا ذکر کرتے ہیں تاکہ انسان بالکل نا امید نہ ہو جائے، اور اگر پہلے جنت کا ذکر آئے تو عموماً اس کے بعد جہنم کا ذکر آتا ہے تاکہ انسان جو ہے کہیں بالکل بے خوف نہ ہو جائے۔ اور جنت کی نعمتوں کو ذکر کرتے ہوئے تو وہاں کی کیفیات کو بھی بیان کیا ہے۔ اس میں ایک کیفیت یہ ہے، یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم۔ اہل جنت جب جنت میں شراب پئیں گے تو ایک دوسرے سے جام چھینیں گے، یا محبت کی باتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے جام چھینیں گے، لیکن وہ شراب ایسی نہیں ہوگی جیسے دنیا میں ہے، نہ بےہودگی بکیں گے، نہ گناہ ہوگا، نہ فضول بک بک ہوگی۔ تو وہاں تو ہر بات جو ہے وہ سچ مچ ہوگی، یہاں تو ہر بات جھوٹ ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے وہاں تمہارے خدام جو ہے بچوں کو بنایا ہے، لڑکوں کو بنایا ہے، كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، ایسے ہیں گویا بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ تو اس جنت کا تھوڑا سا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر کافروں کی طرف متوجہ ہوئے، ان کو بہت سی باتیں کہی ہیں کہ تم جو قرآن کو جھٹلاتے ہو تو اس کی مثال لے کر آؤ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اس جیسا قرآن لاؤ۔ اللہ فرماتے کیا تمہیں بھی کسی نے پیدا کیا یا تم خود ہی پیدا ہو گئے ہو، یا تم نے آسمان و زمین میں کچھ پیدا کیا ہے، اتنی باتیں کر رہے ہو۔ اور آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں کافروں کی وہ عادت، ام لہ البنات ولکم البنون،
کہ ان کو تو شرم آنی چاہیے، یہ کیسی بات کرتے ہیں، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے جب ان کو بیٹی کی خوشخبری ملتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، یہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں، لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، اور ادھر کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو کس نے ان کو بتایا ہے؟ کیا اس ان کے پاس دلیل ہے اس بات کی؟ آگے اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دے رہے کہ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، اے محبوب کیا آپ ان سے پیسے مانگتے ہیں؟ کیا آپ ان پر بوجھ ہیں؟ یعنی آپ تو ان سے اجرت نہیں مانگتے، مفت میں ان کو اللہ کی بات بتاتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات بتاتے ہیں، ان کو کلام سناتے ہیں، آپ تو ان سے کچھ نہیں مانگتے، تو ان پر بوجھ تھوڑی ہے آپ کا۔ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام تبلیغ پر کافروں سے کچھ نہیں مانگتے تھے، اور تقریباً تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں یہ جملہ موجود ہے، وما اسألکم علیہ من اجر۔ لیکن ہمارے کچھ کم عقل لوگ جو ہے وہ اجرت پر تعلیم دین کو قیاس کرتے ہیں، کہتے جی پیغمبر تو پیسے نہیں لیتے تھے، تم پیسے کیوں لیتے ہو قرآن پڑھانے کے، حدیث پڑھانے کے، فقہ پڑھانے کے، نماز پڑھانے کے، جمعہ پڑھانے کے۔ عقل ہے نہیں، اس لیے جب عقل نہ ہو تو پھر موجیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اللہ جل شانہ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر کیا آپ ان کافروں سے پیسے مانگتے ہیں؟ تو ہم کون سا کافروں سے اجرت لیتے ہیں؟ ہم تو مسلمانوں سے اجرت لیتے ہیں، مسلمانوں سے تنخواہ لیتے ہیں، کافروں سے تو ہم بھی نہیں لیتے۔ کبھی کسی نے کہا ہو، کسی مولوی صاحب نے کسی کافر کو قرآن پڑھایا ہو اور اس کو تبلیغ کی ہو، اس پر اجرت لی ہو، اس لیے کم سے کم خود ہی قیاس کرنے کے بجائے کسی اہل علم سے بات پوچھ لی جائے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ درست بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ دوسری صورت ہے سورۃ النجم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس کی خصوصیت کیا ہے اور شان نزول یہ ہے کہ سورۃ نجم پہلی وہ سورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب سورۃ نجم نازل ہوئی تو آپ بھرے بازار میں موجود تھے، وہاں مومن مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے، سب لوگ جمع تھے۔ آپ نے اس کی تلاوت فرمائی، جب آیت سجدہ پر پہنچے تو سجدے میں گر گئے، صحابہ بھی آپ کی اتباع میں سجدے میں گر گئے، اور جو کافر تھے ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ ایک کافر تھا صرف جو سجدے میں نہیں گیا، اس نے زمین سے مٹی اٹھائی اور پیشانی پر لگا لی اور کہا بس میرا سجدہ ہو گیا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اس شخص کے اس تکبر کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اس کفر پر ہی وہ جو ہے اس کی موت آئی اور وہ قتل کر دیا گیا۔ اور اس صورت کے اندر جو ہے یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل امین کو 2 بار دیکھا ہے، ایک مرتبہ معراج سے پہلے اور ایک مرتبہ معراج کے موقع پر۔ معراج سے پہلے اس زمانے میں جب پہلے وحی شروع ہوئی تھی، پھر درمیان میں ایک طویل وقفہ ہو گیا، اس کے بعد جب دوبارہ وحی شروع ہوئی 6 ماہ یا کچھ ایک طویل عرصے کے بعد، اس وقت آپ نے جبریل امین کو اصلی شکل میں دیکھا کہ جبریل امین مشرق کی جانب جہاں سورج شروع ہوتا ہے کھڑے ہیں، آپ کے جسم پر 600 پر ہیں، مشرق مغرب کو ڈھانپا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام یہ عجیب سی کیفیت دیکھی تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس، یہ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے، یہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ بیری کو عربی میں سدرہ کہتے ہیں، منتہا کا معنی ہوتا ہے انتہا، جگہ۔ نیچے سے جو اعمال جاتے ہیں وہ سدرہ پر پہنچتے ہیں، وہاں سے ملائکہ اوپر لے جاتے ہیں، اوپر سے جو احکام آتے ہیں وہ ملائکہ سدرہ تک چھوڑتے ہیں، پھر اگلے فرشتے وہاں سے ان احکامات کو نیچے لاتے ہیں۔ تو یہ درمیان میں ایک جگہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں یہ جنکشن ہے، یہ اللہ نے جگہ بنائی ہوئی ہے۔ اسی کے پاس پھر جنت ہے، تو جنت کے 7 آسمانوں کے اوپر ہے، اوپر اللہ کا عرش جو ہے وہ چھت بطور چھت ہے، اس کے نیچے جنت ہے، تو وہاں بھی دیکھا، 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ آپ علیہ السلام کو تسلی دے رہے اللہ تعالیٰ، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ اوپر سے نیچے آئے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی یعنی آپ علیہ السلام نہ ہی راستہ بھولے ہیں اور نہ ہی غلط راستے پر ہیں۔ صاحبکم کہہ کر یہ تسلی دی ہے کہ آپ علیہ السلام تم میں سے ایک بشر ہیں، کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، تو اس سے بندے کو انس پیدا ہوتا ہے۔ ایک کلمہ جو قرآن کے اندر آتا ہے ضلال، اور ایک غوا، ما ضل صاحبکم وما غوا، دونوں لفظ یہاں موجود ہیں۔ ضلال کہتے ہیں کوئی شخص راستہ بھول جائے،
اسے راستہ نہ ملے، اور گواہ کہتے ہیں کوئی شخص غلط راستے پہ چل پڑے تو فرمایا اے محبوب نہ تو آپ ضلال ہیں نہ ہی گواہ ہیں، یعنی نہ ایسا ہے کہ آپ کو راستہ نظر نہیں آتا اور نہ ایسا ہے کہ آپ غلط راستے پر چل پڑے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام خود اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی خواہش سے ہی کچھ کہتے، وہی آتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ کہتے ہیں۔ وہی کون لاتا ہے؟ علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی، بڑا طاقتور ہے وہی لانے والا، فطرتاً طاقتور ہے، کسی کی وجہ سے وہ طاقتور نہیں ہے۔ اس سے مراد حضرت جبریل امین ہے۔ فاستوى، وہ جبریل امین اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے اور افق کے اوپر والے کنارے کی طرف تھے تاکہ نظر آئیں، اور کہا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پھر حضرت جبریل امین آپ علیہ السلام کے قریب ہو گئے، پھر اور قریب ہو گئے، پھر اور قریب ہو گئے، حتیٰ کہ اتنا فاصلہ رہ گیا جیسے تیر کمان کا ہوتا ہے، یعنی بہت کم فاصلہ رہ گیا، یا اس سے بھی کم۔ تو یہ اللہ جل شانہ یہ بتا رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور جبریل امین اس وحی کو لے کر آتے ہیں، وہ ساری بات اللہ کی طرف سے آتی ہے، خود بخود کچھ نہیں کہتے، بلکہ اگلی آیت میں وضاحت ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ رب العزت نے اپنے بندے کی طرف جو وحی فرمانا چاہی وہی وحی فرمائی ہے۔ اب کچھ حضرات، کچھ مفسرین کہتے ہیں ثم دنا فتدلى سے یہاں مراد اللہ اور رسول ہیں کہ وہ دونوں آپس میں قریب ہوئے ہیں۔ اگر یہاں اللہ کی ذات مراد لی جائے تو پھر اس میں تعویل کرنی پڑے گی، کیا کہ قریب ہونا اور مزید قریب ہونا یہ تو ذات کے اعتبار سے ہے، یہ تو اس کے لیے ہوتا ہے جس کا جسم ہو، اور جبریل امین کا جسم ہے، اللہ کی ذات تو جسم سے پاک ہے۔ اب ان کے پھر قرب سے مراد کیا ہے؟ اس سے تو پھر قرب تجلی مراد ہے، یہ تعویل کرنی پڑے گی، بلا تعویل بات نہیں بنے گی، بلا تعویل تبھی بات چلے گی کہ ہم اس جملے سے مراد حضرت جبریل امین مراد لیں۔ بہرحال مفسرین کو دونوں قول ہیں، دونوں اپنی جگہ درست ہیں، تعویل کے ساتھ اس بات کو لے لیا جائے یا بلا تعویل حضرت جبریل امین کو مراد لے لی جائے، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے ہمیں اس کے اندر فرق کرنے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، جو بھی معنی مراد لیے جائے جس اور مفسرین کی جس جماعت پر بھی اعتماد کر لی جائے تو کافی ہے۔ یہاں ایک بات سمجھیں جس پر اکثر لوگ اشکال کرتے ہیں، وما ينطق عن الهوى، کہ اللہ کے نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وحی سے بولتے ہیں۔ تو اگر تو یہاں مراد یہ ہے وحی سے کہ معانی اور الفاظ دونوں اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو اس کا نام قرآن ہوتا ہے، اور اگر مراد یہ ہو کہ اللہ معنی بتا دیتے ہیں الفاظ نہیں بتاتے تو اس کا نام حدیث ہوتا ہے، اس کو سنت بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو لفظ بتایا جا رہا ہے یا معنی بتایا جا رہا ہے، کبھی کسی خاص حکم یعنی جزئی کی وحی ہوتی ہے تو پیغمبر وہ جزئی بتا دیتے ہیں، اور کبھی خاص جزئی کی نہیں بلکہ ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا جاتا ہے، اس قاعدہ کلیہ پر پھر پیغمبر جو ہے اجتہاد کر کے خود اگلی جزئی نکالتے ہیں۔ جب پیغمبر اجتہاد کر کے جزئی نکالتے ہیں، کیونکہ قاعدہ کلیہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، پیغمبر علیہ السلام خود اجتہاد کر کے جزئی نکالتے ہیں۔ اب نبی نے جو اجتہاد کیا اگر تو وہ اجتہاد عند اللہ صحیح تھا تو اس پر برقرار رکھا جاتا ہے، اور اگر اس اجتہاد میں خطا ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس جزئی کی وحی دوبارہ نازل کر کے اس اجتہاد کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام کی ہر بات کے وحی ہونے کا معنی سمجھ لیں، اگر یہ بات سمجھ لیں گے تو پھر اشکال اور اعتراض نہیں ہوگا کہ پیغمبر علیہ السلام پر بسا اوقات کبھی کوئی عتاب کا جملہ جو آتا ہے، اس قسم کے الفاظ جو آتے ہیں تو وہ اس اجتہاد کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس کو پھر سمجھیں کہ آپ علیہ السلام کبھی آپ پر ایک جزئی بطور وحی اترتی ہے، آپ بتا دیتے ہیں، کبھی قاعدہ کلیہ قانون کی صورت میں اترتا ہے، اس قانون اور قاعدہ کلیہ سے آپ کسی جزئی کو استنباط کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، اگر اس میں خطا ہو گئی تو اللہ وحی کے ذریعے سے اصلاح فرماتے ہیں اور وہ پہلی بات ختم ہو جاتی ہے۔
اب کسی کو یہ شبہ ہو کہ جب آپ کا اجتہاد تھا اور اجتہاد کے مقابلے میں پھر وحی آ گئی، تو اب جو اس سے پہلے عمل ہوا اس کا کیا ہوگا؟ یہ کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ اس کی حیثیت بالکل قرآن پاک کی آیت جیسی ہے، ایک آیت نازل ہوئی، لوگ اس پر عمل کرتے رہے، پھر اس کے مخالف دوسری آیت جو پہلے حکم کو منسوخ کرنے کے لیے ناسخ آیت اتری، جب ناسخ اتر گئی اب پہلی ناقابل عمل ہوگی، دوسری قابل عمل ہوگی، جب تک نہیں آئی تھی اس وقت تک پہلی قابل عمل تھی، جن لوگوں نے اس پر عمل کیا وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کا جو اجتہاد ہے وہ جب تک وہ صرف اجتہاد تھا، جن لوگوں نے عمل کیا وہ قابل اشکال نہیں ہے، ان کا عمل قابل قبول ہے۔ جب اللہ کی طرف سے وحی آ گئی اور وہ اجتہاد ختم ہو گیا، اس کی وضاحت دوسری جزی کے اندر آ گئی، بعد کے لوگ اس پر عمل کریں گے، ان کا عمل بھی اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اس لیے اس سے کسی کے عمل پر فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی کوئی اشکال بنتا ہے کہ ہم خام خواہ جو ہے اس اشکال کے اندر پڑ جائیں۔ اس سے تھوڑا آگے چل کر ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، یہ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اور خاص طور پر کیسے گناہ؟ بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ الا اللمم، الا اللمم کا معنی چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں تو یہ الگ بات ہے، اللہ بہت وسیع مغفرت والے ہیں، چھوٹے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خوب جانتے ہیں، جب اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، جب تم ابھی تک ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت بھی جانتے تھے، اس لیے اپنے آپ کی پاک دامنی بیان نہ کیا کرو، اپنے آپ کی پاک دامنی کو دعوے مت کیا کرو۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بم، وہ جانتا ہے کون نیک ہے کون برا ہے۔ تو یہاں دونوں گروہوں کو بات سمجھائی، ایک ہے مسیء گناہگار، ایک ہے محسن نیکی کرنے والا، احسان کرنے والا۔ مسیء جو گناہ کرنے والا ہے وہ بھی ذہن میں رکھے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، مایوس نہ ہونا کہ ہم گناہ گار ہیں، ہماری معافی کیسے ہوگی۔ اور جو نیک تھے ان کو بھی سمجھایا کہ نیکی پر اکڑنا مت، جو مجرم ہیں وہ امید رکھیں، جو نیک ہیں وہ اکڑے نہیں۔ مجرم امید رکھیں اور ہم سے معافی مانگیں، اور جو نیک ہیں وہ نیک عمل بھی کریں اور پھر بھی ہم سے معافی مانگیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیک عمل کی توفیق چھن جائے۔ اللہ پاک نے دونوں فریقوں کو اس آیت کے اندر بات سمجھا دی ہے۔ آگے ہے کہ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں۔ بڑے گناہوں کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے اور چھوٹے گناہ کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کی پہچان کیسے ہوگی کہ یہ گناہ کبیرہ ہے یا گناہ صغیرہ ہے؟ عوام کے لیے اہل علم نے کچھ کتابیں لکھی ہیں جس میں فہرست دی ہے، کبیرہ گناہوں کی فہرست بنا دی ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے تو ان سے بچنا چاہیے۔ ویسے اہل علم کے لیے اور وہ لوگ جو کتاب کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، علم کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کے لیے کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ وہ گناہ جس پر نص میں جہنم کی وعید آئی ہو، یا وہ گناہ جس پر نص میں لعنت کے الفاظ آئے ہوں، یا وہ گناہ جس پر نص میں کوئی حد مقرر کی گئی ہو، تو یہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اور وہ گناہ جس پر کوئی وعید نہ آئی ہو، لعنت کے الفاظ نہ ہو، کوئی شرعی حد بھی مقرر نہ ہو، تو وہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ لیکن صغیرہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کریں، اگر صغیرہ پر اصرار کیا جاتا ہو، بار بار کوئی کرتا ہے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اس طرح ایک گناہ صغیرہ ہے لیکن اس کے مفاسد اور نتائج کبھی کبیرہ گناہوں کی طرح ہوتے ہیں تو وہ بھی کبیرہ میں شامل ہو جائے گا۔ اس لیے کبیرہ گناہوں سے بھی انسان کو بچنا چاہیے اور صغیرہ گناہوں سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ اگر کبھی شیطان کے بہکانے سے یا نفس کی خواہش کے غالب ہونے سے انسان سے کمی کوتاہی ہو جائے تو فوراً دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور دل سے ناطم ہو جائے اور اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، صدقہ خیرات کرے، اللہ جل شانہ سے امید رکھے کہ اللہ معاف کر دیں گے، تو اللہ جل شانہ ضرور معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح اس سورۃ النجم کے آخر میں ایک آیت ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اور قرآن کے اندر ایک جگہ آیت ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہوگا کہ گناہ ایک کرے اس کا بوجھ دوسرا اٹھائے، نہیں، جس نے گناہ کیا سزا بھی اسی کو ہوگی، بوجھ بھی وہی اٹھائے گا، دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ ہاں ایک دوسرا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کسی بندے نے کسی دوسرے کو گناہ پہ لگا دیا، غلط راستے پہ لگا دیا، اب وہ جو غلط راستے پہ لگا ہے، وہ جو گناہ کرتا ہے اس گناہ کرنے کا گناہ تو اسے ہی ہوگا جس نے کیا، لیکن جس نے اسے اس گناہ پر لگایا، اس غلط راستے پر لگایا، اس غلط راستے پہ لگانے کا گناہ اس کو بھی ہوگا، اور ورنہ جو اس نے گناہ کیا ہے اس کا گناہ صرف اسی پر ہوگا۔
اسی طرح جو ہے بعض لوگ اس قسم کی آیات سے ایصال ثواب کا انکار کرتے ہیں، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے بس وہی ہے جو وہ کرتا ہے، دوسروں کا کیا ہوا اس کے کام نہیں آتا۔ حالانکہ اس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے مراد اسلام کی بات ہے کہ اگر باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے تو باپ کا ایمان بیٹے کے لیے مفید نہیں ہے، بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے تو بیٹے کا ایمان کافر باپ کے لیے مفید نہیں ہے، نفع بخش نہیں ہے، یہ اس سے مراد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں انکار نہیں ہے۔ یا یہ ہے کہ مسلمان باپ اپنے کافر بیٹے کے لیے بخشش کی دعا کرے تو بے فائدہ ہے، یا اس کا برعکس وہ بھی بے فائدہ ہے، لیکن باپ بھی مسلمان ہے، بیٹا بھی مسلمان ہے، بیوی بھی مسلمان ہے، دادا بھی مسلمان ہے، اب یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اگر دعائے خیر کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے تو یہ ثواب ملتا ہے۔ یہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت ہمارے شیخ حجت اللہ فی الارض، وکیل احناف، مناظر اہل سنت، حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ مجھ سے ایک بندہ کہتا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی کا عمل کسی کے کام نہیں آئے گا، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا پکی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہتا نہیں، عمل کوئی کرے فائدہ اور کو ہو جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہتا جی پکی بات ہے۔ میں نے کہا پھر وصیت لکھ جو کہ میرا جنازہ نہ پڑھنا، اس لیے کہ تمہارے جنازہ پڑھنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، عمل تم نے کیا مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ اب وہ چپ ہے، اب اسے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ کے نبی بتا کر گئے ہیں کہ جب تمہارا بھائی فوت ہو جائے ایمان والا تو اس کی جنازہ پڑھو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ واعف عنہ، یا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا۔ تو لوگ جو ہے اپنی عقل کے ترازو پہ چیزوں کو تولتے ہیں، نہ قرآن مقدس کی کا ادب ہے، نہ قرآن کی سوجھ بوجھ ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کے قریب اٹھتے بیٹھتے ہیں جنہیں اللہ نے سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، اپنے مرضی کے مسائل نکالتے ہیں اور مطلب نکالتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ایسا کرنا انتہائی خطرناک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کسی ماہر کے پاس جا کر اس سے کلام مقدس کو سمجھنا چاہیے۔ کسی آیت پر اشکال ہو تو سمجھنا چاہیے، صرف آیت کو سمجھنے کے لیے عربی کا جان لینا کافی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے تمام فرامین پر نظر کا ہونا ضروری ہے۔ پھر صحابہ کرام جنہوں نے قرآن آپ سے سیکھا، اس کی تشریح آپ سے سیکھی، ان کے اقوال کی روشنی میں اس کو سمجھا جائے، تابعین سے سمجھا جائے جو خیر القرون کا زمانہ ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ بہترین زمانہ میرا، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، ثم یفشی الکذب، پھر جھوٹ پھیل جائے گا۔ وہ جھوٹ پھیلنے والے زمانے سے پہلے جو لوگوں کا زمانہ ہے ان سے سمجھنے کی اگر کوشش کی جائے تو انسان سمجھ جاتا ہے اور راہ راست پر رہتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی جو ہے توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنی مرضی سے ادھر ادھر بھٹکتے نہ رہیں۔ تو اسی صورت کے آخر کے اندر سجدہ تلاوت ہے، اس کا مسئلہ پہلے بھی عرض کیا تھا، اب دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں۔ کوئی شخص آیت سجدہ کی تلاوت کرے یا آیت سجدہ کی تلاوت سن لے، دونوں پر سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے تلاوت میں جتنے بھی سجدے آئیں فوراً کر لی جائیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر بعد میں اکٹھے کر لی جائیں یا تاخیر سے کر لی جائیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔